آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آخرت کے وقتوں کی کچھ پیشین گوئیاں لے کے۔ یہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ معمولی پیشین گوئیاں نہیں ہیں، اکثر ان میں سے احادیث مبارکہ میں سے لی گئی ہیں، اور یہ سائٹ کی ہیں بنیادی طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ تو آخرت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام کے بادشاہ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے اکثر بادشاہ جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں گے، اور شام کے ملک میں بھی نصارہ کا عمل دخل ہو جائے گا، اور بچے کچھے مسلمان جو ہیں وہ مدینہ چلے جائیں گے، اور خیبر کے پاس تک نصارہ کی علمداری ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لیے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے جتنے بھی ولی یا ابدال ہیں وہ حضرت امام علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے، اور بہت سے لوگ جھوٹ موٹ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ جھوٹے مہدی، جھوٹے ولی، جھوٹے نبی وغیرہ بہت سے پائے جائیں گے، اور یہ ہم نے خود وٹنس کیا ہے، دیکھا۔ غرض امام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، تو بہت سے نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر کر انہیں حاکم بنانے کی بیعت لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں، اور حضرت امام کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوتی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جب دنیا کے سامنے انہیں ریویل کیا جائے گا، انہیں پردہ غیب سے پردہ حاضر میں لایا جائے گا، تو اس میں پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے آسمان سے آواز آئے گی جو ان کی شہادت دے گی، ان کے امام ہونے کی، ان کے امام مہدی ہونے کی۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے یہاں پہ سمجھنا۔ دوسری چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ میں چلی آئیں گی، اور ملک شام اور عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا۔ خراسان یعنی کہ اس وقت کا وسطی ایشیا، جو جس میں ہماری یہ ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزیا وغیرہ، آذربائیجان وغیرہ یہ ریاستیں جو ہیں یہ شامل ہوتی ہیں۔ تو ابھی کے لیے میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ آخرت کی نشانیاں کیا ہیں، آخر وقتوں میں جو مارکے ہونے والے ہیں مختلف مذاہب کے دوران، مختلف تہذیبوں کے درمیان، یہ اس کا ایک ٹیسٹر تھا۔ ہم مزید اس سلسلے میں بات چیت جاری رکھیں گے اگلے ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔